بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واجدہ کا آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. براڈ شیٹ کے حوالے سے بہت کچھ چل رہا ہے اور ان کے جو سربراہ ہیں موسوی صاحب وہ بھی بہت سی چیزیں بہت سے انکشافات کر رہے ہیں. ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز ایجنسی اور ڈیلی جناب محسن جمیل بیگ صاحب نے رات جیو نیوز کے پروگرام میں ایک بات کی کہ وہ پورا سچ نہیں بول رہے, آدھا سچ بول رہے ہیں آدھا جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو اس پر بات ہوگی, پھر براڈ شیٹ اور نیب کا جو گٹھ جوڑ کہہ لیں, جو تعاون کہہ لیں, معاہدہ کہہ لیں, اور پھر شہزاد اکبر نے کہا جی ہم نے $20 ملین ادا بھی ان کو کیے ہیں, آئے کتنے ہیں, ان سب ایشوز پہ بات ہوگی. بہت شکریہ محسن صاحب آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے تو جو مساوی صاحب ہیں وہ بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے جو رات پروگرام میں بات کی وہ ٹوٹلی الگ بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا سچ نہیں بتا رہے. تو کائنڈلی ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پورا سچ آپ ہی بتا دیں کہ اس میں کیا سچائی ہے اور کتنا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں. بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی کاوے مساوی صاحب سے میں تو کبھی نہیں ملا. میرے دوست ظفر علی کیوسی اور شاہد اقبال بیرسٹر, یہ لوگ ملے انیشلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, اور میں نے ہی ظفر علی کیوسی اور شاہد اقبال صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی. ان ظفر علی کیوسی اور بیرسٹر شاہد اقبال صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں نئی گورنمنٹ کی, اور جتنی بھی لوٹڈ اور ill gotten منی لانڈر ہو کے باہر گئی ہے اس کو ہم بہتر انداز میں واپس لائیں. اور ان کو بیچاروں کو نہ تو کوئی کٹ چاہیے تھا, نہ 5-10-20%. براڈ شیٹ کی رپورٹ میں جو مسٹر علی کا نام ہے یہ ظفر علی ہیں, ظفر علی کیوسی. ٹھیک ہے. تو جب وہ یہاں سے میٹنگ کر کے گئے, انہوں نے خان صاحب کو نیو لاز بھی بتایا کہ اب منی لانڈرنگ کے لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں اینڈ ایزیلی ٹو ٹریس, کہ اگر کسی نے کی ہو اور اس سے جو بھی ایسٹس لیے ہو ان کو ٹریس کرنا آسان ہے. ٹھیک. اسی سلسلے میں جب وہ واپس گئے انہوں نے اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی, اور اسی سلسلے میں وہ کاوے مساوی صاحب کو بھی ملے. تو بیسیکلی ان کی انٹینشنز بڑی کلیئر تھیں کہ ہم لوگ پاکستان کی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی ہیلپ کر کے جو پیسہ یہاں سے منی لانڈر ہوا وہ غریب پاکستانیوں کا پیسہ تھا جو کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور ان سیکٹروں میں لگنا چاہیے. اس کے بعد کاوے مساوی صاحب نے اپنا کیس بھی بتایا, اور ظفر علی صاحب نے جو مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ یہ جو پیسے انہوں نے اب گورنمنٹ نے پے کیے ہیں وہ بہت لیس پہ ان سے سیٹل کرنا چاہتا تھا یہ کیس. اور اسی دوران اس نے جہاں سے بات ظفر علی کیوسی صاحب کی اور مساوی صاحب کی بگڑی, مساوی نے ان کو بھی پیشکش کی کہ آپ بھی بیچ میں سے $2 ملین رکھ لیجئے گا, جس پر انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا. یہ پیشکش مساوی نے کی, اور ظفر علی خان صاحب کا خیال تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ ریسنٹ جو مساوی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی 13 پیجز کا جو ڈسکلوجر دیا, اس میں انہوں نے پورا سچ اس لیے نہیں بتایا کہ صدیق صاحب جو ان کی کنورسیشن انہوں نے ظفر علی کے ساتھ میسیجز اس میں شیئر کیے ہیں وہ پورے نہیں ہیں. اب اگر وہ اتنے سچے ہوتے تو بتا دیتے کہ میں نے ظفر علی کو کیا پیشکش کی, یہ بھی بتا دیتے کہ میں نے اس اماؤنٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کیا اماؤنٹ میں مانگ رہا تھا. وہ جس طریقے سے انٹرویوز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم پوری نیشن کرپٹ ہیں, اور ہی از دا اونلی ون ان دا ورلڈ کہ جو سچا, کھرا اور کرپشن کے گئے. حالانکہ بھائی صاحب خود جیل میں رہ چکے ہیں, بھائی صاحب کا کوئی بظاہر, مساوی صاحب کا کوئی بظاہر بزنس نہیں ہے. یہ کمپنی صدیق صاحب میں تھوڑا سا آپ کو بھی اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنیز جو ہیں پرپسلی بنائی جاتی ہیں, اور یہ آف شور کمپنیز رجسٹرڈ کرواتے ہیں تاکہ اس پہ یوکیز کے لا نہ آئیں, اور یہ پھر اپنے ریسورسز جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط طور پر ریسورسز ہیں, یہاں تو کوئی انویسٹیگیشن کمپنی ہو جس کے بظاہر ایجنٹس لوگوں کا ایکسپرٹیز, کیونکہ جو پرائیویٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان میں بہت بہت بڑے لوگ جو ایف بی آئی میں رہے ہوں, سی آئی اے میں رہے ہوں, اس طریقے کے لوگوں کا پروفائل ہوتا ہے, وہ پھر اپنے طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. سر یہ تو پھر ایک طرح کا رشوت دے کر معلومات لینے والا کام شام تو نہیں ہوتا ہوگا نا پھر اس میں, یا وہی ہوتا ہوگا؟ وہی ہوتا ہے, انفارمیشن اسی طرح گیدر کی جاتی ہے. لیکن کاوے مساوی صاحب کے پاس نہ تو وہ انفراسٹرکچر تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت
ہماری نیب نے اس شخص سے کیوں ایسا ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ بھی بڑا ویگ تھا جو کہ اس کے حق میں تھا. پلس دیکھیے اس ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ پیسے ریکور ہوں گے، آف شور اکاؤنٹ میں رہیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، پھر پاکستان کو ملیں گے، وہ اپنا کٹ کاٹے گا باقی. حالانکہ یہ وائس ورسا ہونا چاہیے تھا. کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے سر ویسے؟ دیکھیں پرسنٹیج تو انہوں نے 20% کی، اچھا 20%. لیکن یہ پرسنٹیج کم بھی ہو سکتی تھی، اور اس کو بہتر انداز میں آپ، کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ مساوی صاحب نے نیب کے ساتھ کیا، یہاں تو نیب کے لوگ اتنے جاہل تھے کہ اس کو پڑھ نہیں سکے، یا انہوں نے جان بوجھ کر یہ ایگریمنٹ کیا، اپنے بینیفٹ اس میں کوئی تلاش کیا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ ٹوٹل نیگلیجنس ہے، اگنورنس ہے، لیس نالج انٹرنیشنل افیئرس کا ہے. اس کے تحت انہوں نے ایگریمنٹ کیا، وہ ایگریمنٹ پاکستان کے گلے میں پڑ گیا اور بدنامی کا باعث بنا. شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ ہم نے 20 21 22 ملین، یہ دیکھیے یہ جو ملین وہاں پہ گئے، شروع میں گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر ای سی سی کی منٹس نکل آئے جس میں انہوں نے یہ پیسے اپروو کر کے الائڈ بینک میں بھجوائے. بعد میں یہ کہہ لے کہ پیسے ضبط ہو گئے، یہ ہو گئے. بھی آپ نے تو خود بھجوایا، آپ شروع میں کہہ دیتے ہم نے یہ پیمنٹ کی ہے، تاکہ یہ کنفیوژن نہ پھیلتا اور مساوی صاحب یہاں پہ میڈیا میں ہیرو نہ بنتے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پے تو اتنے کر دیے 20-22 ملین، آئے کتنے؟ زیرو. آج 2.5 سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے. صدیق صاحب 0+0، اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. دیکھیے شہزاد اکبر صاحب یہ چھوٹے سے پاکستانی میں ایک لائر ہیں، رہے ہیں، انہوں نے کوئی پرامننٹ لائر نہیں ہے. ہی از ناٹ فیملیئر ود انٹرنیشنل لا اینڈ فارمیلٹیز. تو بیسیکلی یہ ساری جو ایفرٹس تھیں کرپشن کے اگینسٹ، یہ ساری صدیق صاحب لپ سروس تھی. ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنلی لیول پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ یہ براڈ شیٹ سے تو ہم کیس جیت نہیں سکے. وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. اور خدا کے واسطے، اور نیب دیکھیں اس کو سیریس لینا چاہیے تھا. ملک پیسے 21 20 28 ملین کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ملک کی بدنامی ہوتی ہے. آپ نے پوری نیشن کو کرپٹ قرار دیا. ایک آدمی جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اٹھ کے پورے پاکستانیوں کو ایز اے کنٹری مین ہمیں وہ کرپٹ قرار دے رہا ہے. اس کو ہم میڈیا میں اچھال رہے ہیں، اور وہ جو طریقے انصاف کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایسے بتا رہی ہے پاناما سے بڑا کیس ہے، یہ ہے. اور خدا کے لیے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے. آپ نے خود کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی ایک پیسہ ریکور کیا، اور پھر یہ پیسے آپ نے خود اس کو دیے، اور یہاں پہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اچھا بیگ صاحب، ایسٹ ریکوری یونٹ تو ان کی سربراہی میں بھی بنایا گیا تھا، شہزاد اکبر کی سربراہی میں بنایا گیا تھا، بنا ہوا ہے، ابھی بھی بنا ہوا ہے. اس میں تو 1 روپیہ نہیں ہے. 20 ملین ڈالر ہم نے قومی خزانے سے ویسے لگا دیے، اور 14,000 ارب روپے کا مصروف آلریڈی قرضہ لے چکے ہیں. آپ کے بقول 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا یہ اکانومی کو نقصان اس وقت تک کر چکے ہیں. تو پھر ہمیں اس طرح کی فرمز کی خدمات حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک ساتھ ہی اس کے یہ بھی بتا دیجئے، جو اشارہ کر رہے ہیں مساوی کہ ایک شخص آیا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شہزاد اکبر ہی وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے حصہ مانگا باقاعدہ طور پہ. آپ کا ذہن کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں مساوی نے جو بات کی کہ جی حصہ مانگا، میں نے نہ کر دی، حالانکہ دوسری جگہ پہ وہ حصہ خود آفر کر رہا تھا، اور وہ کریکٹر وائز شیڈی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظفر علی کیوسی ہیں اور ان کے جو دوست ہیں مسٹر پارکس، وہ جن کے ذریعے ظفر علی کیوسی کاوے مساوی کو ملے آکسفورڈ میں، وہ ان کو سو کر رہے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا مساوی نے، اور وہ سو بڑا سٹرانگ ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا کیریکٹر شیڈی ہو، پہلے آپ نے اس سے ایگریمنٹ غلط کیا، پھر اس نے ڈگری کروا لی، آپ بیٹھے رہے، آپ اس کو سیٹل کرتے بہتر انداز میں، آپ نے کسی اور بندے سے سیٹل کیا، جیمز جیری سے، وہ بھی گلے پڑ کے. مطلب اسٹیٹ لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور نیب کیا کر رہی؟ کیس تو نیب کا تھا، نیب کو اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا اٹارنی جنرل آفس میں، اور اس کو بہتر انداز میں اس کو حل کرتے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا کہ نیب کیونکہ بنایا اسی کام کے لیے گیا تھا کہ لوگوں کو توڑا جائے، پولیٹیکلی ادھر سے ادھر بلیک میل کیا جائے. وہ نیب بڑھتی بڑھتی ایک اژدہا بن گیا بلیک میلرز کا، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ عام لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو، یہ سوسائٹیز والوں کو، یہ سب کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور مال بھی کما رہے ہیں. تو اب ٹائم ہے
صدیق صاحب کہ اس نیب کو بند کیا جائے. اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, آپ نے دیکھ لیا آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ منی لانڈرنگ اور کرپٹ پریکٹس سے جو پیسہ انٹرنیشنل ملکوں میں گیا آپ اس کو وصول نہیں کر سکتے, آپ میں صلاحیت نہیں ہے, آپ کبھی یہ پیسہ وصول نہیں کر سکیں گے. اس کے وصول تو ٹکا نہیں ہوا, پیمنٹ آپ نے کر دی, ٹیکس پیئر کے پیسے سے 22-28 ملین چلا گیا, 20 ملین آپ نے کمایا کیا؟ بدنامی کے سوا اس ملک کی آپ نے کیا کمایا؟ تو لہٰذا اس نیب کو, اچھا میں صدیق صاحب میرا دل کہتا ہے کہ 1-2 مہینے میں نیب کے اوپر فیصلہ ضرور ہو جانا ہے, کیونکہ نیب جتنی بدنام ہوئی, جو بلیک میلنگ انہوں نے پورے پاکستان میں کی اور نیب کے لوگوں نے پیسہ کمایا, ان کا کریکٹر ذرا خود چیک کر لیں. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, چیئرمین, ڈی جیز, یہ وہ, اس میں کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن زیادہ میجورٹی کرپٹ ہے. ان کے اپنے پیچھے نہیں پڑے ہوئے جی. آپ اگر ہر بندے کی عزت اچھالیں گے, اگر آپ ہر بندے کی عزت اچھالیں گے تو آپ کیا آسمان سے اترے ہیں؟ آپ کے بے نامی چیک ہوں, آپ کے اکاؤنٹ چیک ہوں, آپ کے رشتہ دار بہن بھائیوں جو کہ سائیکلوں پہ تھے وہ آگے گاڑیوں میں, اور محل, آپ کون سی سوسائٹی ہے جس سے ان نیب والوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پہ پلاٹ نہیں لیے؟ سب نے لیے. اس کو بھی کوئی چیک کر لے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلا کے بزنس کمیونٹی اور بزنس مینوں کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے, پولیٹیشنز کے لیے, اور سارا پاکستان تو کرپٹ نہیں ہے بھائی. اگر سارا پاکستان کرپٹ ہے تو آپ آسمان سے آئے ہیں, آپ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے میں نیب یا بند ہوگی یا بالکل اس کا رولز اور پروسیجرز چینج ہوں گے, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں ہو رہا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی آج جو ہے براڈ شیٹ کے معاملے پر نیب کے چیئرمین کو بلایا تھا, مصروف بہانہ بنا کر نہیں گئے. ان کے ایک ڈائریکٹر لیول کے وہاں پہ افسر چلے گئے جس پر پی اے سی کافی برہم بھی ہوئی, اور 10 دن دیے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہماری تیاری نہیں ہے, ہمیں ریکارڈ بہت سارے اکٹھا کرنا ہے, برطانوی حکومت سے انفارمیشن لینی ہے, اس کمپنی سے لینی ہے, حالانکہ خود ایگریمنٹ کرنے والے اس کمپنی سے. تو یہ ان کی تو نہری یہیں پہ ثابت ہو سکتی ہے کہ خود ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اب خود ہی ساری چیزوں کو ٹال رہے ہیں باقاعدہ. اور یہ بھی آپ کو انکشاف کرتا جاؤں کہ خارجہ امور کمیٹی نے بھی ان کو طلب کیا تھا 18 کو. موصوف نے خط لکھا جسٹس جوید اقبال صاحب نے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ مہربانی کر کے اس اجلاس کو ملتوی کریں, بلکہ ملتوی کروایا گیا کسی اور جگہ سے بھی فون کروا کے. یہ تو ان کا حال ہے. صدیق صاحب ان کو خواتین سے ہی ٹائم ملے تو کوئی وہ کام کریں, وہ تو سارا دن خواتین کے چکر میں رہتے ہیں. ابھی بھی بالکل ہے. کیا بات ہے, میں ان کو وہ ایپیسوڈ ابھی تک, وہ دیکھیں یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں. ان کو تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے. بیسیکلی یہ ابو دی لا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی دشمنی میں ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے. اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کو اسی طرح چلانا ہے جس طرح چل رہا ہے, تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, ریاست کمزور سے کمزور ہو رہی ہے, لوگوں میں افراتفری پھیلے گی, اور سارا جو نظام ہے آپ کا وہ بکھر رہا ہے. مجھے آپ ایک بات بتا دیں, آپ کو کہیں اس وقت گورنمنٹ نظر آ رہی ہے؟ نہیں, کہیں بھی نہیں. حکومت گورننس کہیں نظر آ رہی ہے؟ عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ سر عوام کو ریلیف ملے تو سڑکوں پہ نکلے بیچارے, ہر شعبہ زندگی کا لوگ سڑکوں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کو اور ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم نے آگے کہاں اور کیسے لے کے جانا ہے. یہ نیب, یہ بلیک میلنگ, یہ افراتفری, پی ڈی ایم, یہ چیزیں ریاست کو کمزور کرتی ہیں. آپ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں لا سکتے, ریاست کے اداروں نے سٹیبلٹی لانی ہے, حکومت وقت نے لانی ہے. وہ لڑائی پہ تلے ہوئے ہیں, وہ پارٹی بن گئے ہیں, وہ عوام کے آگے پارٹی ڈیوائیڈ ہو گیا. ڈیوائیڈ ہوا تو پہلے آدھا ملک چلا گیا. یہ ملک اس قسم کی افراتفری, اس ملک کی اس طرح کی بلیک میلنگ, اس طرح کے حالات زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکے گا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پھر سوچ لیں, اس نیب کو بند کریں, اس پولیٹیکل افراتفری کو ختم کریں.
کو پازیٹیو ڈائریکشن میں جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت ہے, یہ جو نظام ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشن آپ کا, اگر صدیق صاحب اتنا اچھا یہ سسٹم ہوتا, امریکہ اڈاپٹ کر لیتا, فرانس لے لیتا, جرمنی لے لیتا. او خدا کے بندو, یہ نہیں چل رہا. 70 سال میں آپ کی بینڈ بج گئی ہے. یہ ملک زیادہ دیر اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ کو مل بیٹھ کے سوچ کے اس کا آئین میں ترمیم لائیں, اس کو بدلیں, اس نظام کو چینج کریں, کوئی نیا نظام لائیں, کسی سے ادھار مانگ لیں, کسی کو اور نظام کو دیکھ لیں. یہ ختم کریں. اس ملک نے رہنا ہے, یہ نیوکلیر سٹیٹ ہے. خدا کی قسم 22 کروڑ لوگ ہیں, کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اس کا کچھ سوچ لیں. آپ کو شاید کھانا مل رہا ہو, آپ کو گھر رہنے کے لیے مل رہا ہے, آپ بل سرکار پے کر رہی ہے, آپ کے ہر بندے کے نہیں کر رہی. لوگوں کی نوکریاں گئیں, لوگوں کے خاندان میں بھوک افلاس ہے. ینگ بچوں کا, ینگ بچے کو ایک نوکری 20,000 کی پورے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے صدیق صاحب. ماں باپ نے MBA کرایا, ماسٹرز کرائے, ایجوکیشن پہ کروڑوں خرچ کیے, بچے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری اویلیبل ہی نہیں ہے. جو کام پہ تھے وہ بھی فارغ ہو کے گھر بیٹھ گئے. تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ صحیح. اچھا بیگ صاحب, جو رپورٹ تھی مساوی کی, اس میں 2-3 جگہ پہ آپ کا بھی نام ہے اور ایک کوئی جنرل ملک ہیں, اس کا بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. صدیق صاحب, میں تو نہیں جانتا کہ اس نے جنرل ملک صاحب کو, کہ وہ جو مساوی کہہ رہا ہے میرے سے ملے اور جو بھی انہوں نے بات کی. میں تو مساوی صاحب کو تو بالکل نہیں ملا. میں تو ظفر علی QC کو اور بیرسٹر شاہد صاحب کو لے کے گیا تھا. اس میٹنگ میں خان صاحب تھے. خان صاحب نے ابھی اوتھ لینا تھا 3-4 دن کے بعد. اسد عمر صاحب تھے, شاہ محمود قریشی تھا, پرویز خٹک صاحب تھے. وہ تو بیچارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی خان صاحب کی ہیلپ کے لیے آئے تھے. نیک نیتی, اپنے خرچے پہ آئے, اپنے خرچے پہ ہوٹل میں رہے, اپنے. وہ تو چاہتے تھے کہ ہم نئی گورنمنٹ کی اینٹی کرپشن موو کو آگے لے کے چلیں. وہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں لندن میں, ان کا نیٹ ورک بیرسٹرز کا بہت سٹرونگ ہے. وہ تو فری فلا اللہ کے بعد پاکستان میں پاکستانیوں کی, پاکستان کی اور عمران خان کی مدد کے لیے آئے تھے. اچھا بھائی صاحب, $1 ارب کی بھی اس نے بات کی ہے کہ وہ منتقل ہوا, یہ کیا کہانی ہے؟ جھوٹ. اچھا, ایسی کوئی بات؟ بالکل جھوٹ. اور یہ دیکھیں, $1 بلین کی جو ٹرانزیکشن ہے صدیق صاحب انٹرنیشنلی, اس سے بینک بھی ہل جاتا ہے. اور آج کے دور میں یا 2 سال پہلے $1 بلین ون ٹائم ٹرانزیکشن پاسبل نہیں. وزیر اعظم اس کو بیان کے طور پہ پیش, دیکھیں وزیر اعظم صاحب سنی سنائی بات پہ ٹھک کر کے بیان دے دیتے ہیں. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. اب وہ پہلے والی بات نہیں, ان کو سوچ سمجھ کر میڈیا میں سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. مساوی صاحب کوئی حرف آخر نہیں ہے. انہوں نے یہ اپنے ٹال کلیمز انہوں نے بتایا. ظفر علی QC نے, وہ چاہتے تھے مساوی صاحب کہ میرا نیا ایگریمنٹ ہو جائے, کیونکہ جو براڈ شیٹ تھی مساوی صاحب نے سب لوگوں کے پیسے دینے تھے, وہ لیکویڈیشن میں چلی گئی. اب یہ پیسے لیکویڈیشن میں چلے گئے. مساوی صاحب چاہتے تھے کہ میرا ایک نیا ایگریمنٹ کروا دیں. تو ایگریمنٹ میں, اور جو اینتھنی ایونز, جو ہائی کورٹ سر اینتھنی ایونز نے جو ڈیسیژن دیا ہے, اس میں GIT ہے پناما والی. مساوی صاحب کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھے. اور اینتھنی ایونز نے جو اپنا ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی دیا, اس میں 6 فیملی ممبر تھے شریف فیملی کے, جن کے خلاف مساوی صاحب کوئی چیز لا نہیں سکے. تو یہ جو $1 بلین کا اکاؤنٹ ہے, اٹ واز آل فیک, اپنے کلیمز بڑھانے کے لیے. ظفر علی سے پوچھتے رہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو پروف دیں, دین آئی کین ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسد عمر, اور تاکہ آپ کو ہم جو ہے نیا کانٹریکٹ کی بات کریں. اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو زبانی آپ سے بات نہیں ہوگی. یہ زبانی جمع خرچ تھا. 1 بلین سنگاپور میں آیا. حالانکہ اس نے پہلے غلط بیانی کی. اس نے کہا کہ سنگاپور میں جو نواز شریف صاحب کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہے اس میں 45 ملین ہے. پھر اس نے 1 بلین بنا دیا. تو 1 بلین اور 45 بلین اور ایون 45 ملین بڑے پیسے ہیں. آپ پہلے اس کا پروف دیتے ہیں, زبانی جمع خرچ نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ شریف فیملی نے ابھی تک اس کو سو کیوں نہیں کیا. اسی وجہ سے نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں, وہ دونوں اس براڈ شیٹ والے معاملے پہ اپنے آپ کو بری و ضمع سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کرپشن کے لیے بھیجا گیا تھا اور خود اتنے پیسے بھی دے دیے, بلا ان کو پھر بھی کچھ نہیں. دیکھیں صدیق صاحب, بیسیکلی آپ زبانی تو کسی پہ الزام لگا دیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بالکل موجود ہیں, سامنے ہیں, کھڑے ہیں, لیکن آپ نے بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی, ال گاٹن منی, کرپشن, کک بیکس,
سے منی لانڈر ہو کے آئی اور اس سے انہوں نے یہ پراپرٹیز لی ہیں. اس کے علاوہ زبانی آپ کہتے ہیں جی یہ پراپرٹی بھی ان کی ہے, یہ پلازا بھی ان کا ہے, ہوگا, لیکن آپ نے تو پروف کرنا ہے. یہ وہاں پہ نیب والا لا نہیں ہے کہ آپ پکڑ لیں اور ملزم بھی پروف کرتا پھیڑے کہ جی میں نے تو بڑے سیدھے طریقے سے پیسے کمائے ہیں. وہاں اگر آپ نے الزام لگایا تو پھر آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ پیسے, اور جو آپ کا الزام ہے وہ کورٹ آف لا میں بتائیے کہ یہ پیسے انہوں نے چوری کر کے سرکار سے, پاکستان سے اس طریقے سے منی لانڈر کیے اور یہ یہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز لی ہے. زبانی باتوں کو لندن جیسے ملک میں, انگلینڈ جیسے ملک میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو برطانوی حکومت اور حکومت پاکستان کے درمیان تو کوئی معاہدہ بھی اس قسم کا نہیں ہے کہ نواز شریف کو یہ واپس لا سکے؟ یہ ٹرائی کر چکے ہیں, یہ ٹرائی کر چکے ہیں. انہوں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں, انہوں نے ان کو لیٹرز کا جواب بھی دے دیے, اس کا انکار بھی کر دیا ان کا. آف کورس, کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ زبانی کسی چیز پہ وہ ماننے کو بالکل تیار نہیں. ان کے لاس بڑے کلیئر ہیں. وہ اس طریقے سے پھر آپ نے یہاں ان کے اوپر ایک غداری کا مقدمہ بنا دیا جس کی سزائے موت ہے. تو سزائے موت والے کی تو کسی بھی شخص کو اپنے ہاں سے ڈیپورٹ نہیں کرتے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا اسٹیٹس بھی اور اسٹیچر بھی ذرا ڈفرینٹ ہے, تو ایک تو عام آدمی نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں, آپ اس کو پولیٹکس تک رکھتے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ادوار میں جو دشمنیاں ہیں وہ ذاتی طور پر پال لی. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو جب بھی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں تو وہ ذاتی نہیں ہونی چاہیے, وہ پولیٹکس پر مبنی ہونی چاہیے, اس کا ذات سے کوئی تعلق نہ ہو, کیونکہ آگے جا کے یہ چیزیں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں, آپ کا پیچھا کرتی ہیں. اب خان صاحب نے جتنے بیانات دیے ہیں اب وہ میڈیا پہ آپ دیکھ لیجیے, سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, کیونکہ ہر بات کی انہوں نے اپنے ہی بیان کی نفی کی ہے. بالکل عملاً. بہت شکریہ بیگ صاحب. اور بیگ صاحب کی جو آج کی بات کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں اس موجودہ نظام کو دیکھیں جو کہ ڈیلیور نہیں کر رہا, اور عوام کی پریشانی اور تشویش بڑھتی ہی جا رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.